کیا شوال کے چھ روزے رکھنا جائز ہیں؟ جی سنت ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے پورے سال کے روزوں کے برابر ہے۔ رمضان کے بعد جو 6 روزے رکھتا ہے شوال کے، یہ پورے مہینے میں کسی بھی وقت رکھ سکتے ہیں آپ، لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے، پورے مہینے میں 6 کمپلیٹ کر لیں۔ اچھا، اس میں یہ ضرور ہے کہ 6 روزوں میں قضا کے رمضان کی نیت نہیں ہو سکتی۔ بعض خواتین کے روزے رہ جاتے ہیں نا ایام کی وجہ سے، تو کہتے ہیں ان 6 روزے ہم قضا شوال میں رکھ لیں گے تو نفل بھی ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا، یا تو قضا ہوں گے یا نفل ہوگا۔ تو جو روزے جن کا کوئی سبب ہوتا ہے ان میں 2 نیتیں ٹھیک نہیں ہوتی، البتہ سبب اگر متحد ہے تو پھر 2 نیتیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ کیا مطلب؟ جیسے آپ ایام 20 کے روزے رکھتے ہو، 13، 14 اور 15 کے، چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کا روزہ، اور پیر اور جمعرات کا بھی روزہ رکھتے ہو آپ، تو اب 13 تاریخ کو پیر آ گئی، سمجھتے ہیں، یا جمعرات آ گیا، اب یہاں 2 نیتیں ہو جائیں گی کیونکہ دونوں اسباب پائے گئے ہیں یہاں پہ، پیر والا دن بھی پایا گیا اور ایام 20 والا بھی۔ اب یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کہیں گے میں آج پیر کی نیت کرتا ہوں، ایام 20 کی بعد میں کروں گا، تو وہ تو دن چلا جائے گا نا ایام 20 کا۔ تو یہاں 2 نیتیں جائز ہیں، جیسے 10 محرم کا روزہ آپ نے رکھا، وہ پیر کا بھی روزہ تھا، ایام 20 بھی تھا، تو اس میں 3 نیتیں جائز ہو جائیں گی، 10 محرم کی بھی اور ایام 20 کی بھی اور پیر یا جمعرات کی بھی، وہاں تینوں جائز ہیں۔ اچھا بھائی، جنوبی وزیرستان اور افغانستان میں اس سال 28 روزوں کا رمضان ہوا، KPK اور عمان میں 29 روزوں کا، جبکہ پاکستان اور باقی ممالک میں 30 روزوں کا رمضان ہوا، ایسا کیوں؟ اور باقی ماہ میں اس طرح کی غلطی یا اختلاف کیوں نہیں ہوتا؟ بھائی میں پشاور کے بارے میں بیان کئی دفعہ ریکارڈ کرانے کا سوچتا ہوں، مگر پشاور سے دشمنی نہیں مول لینا چاہتا میں، سمجھتے ہو؟ پشاور ہمارا آنا جانا ہوتا بھی ہے، ہمارے ایک سسرال بھی پٹھان ہے، تو ایسی بات کرو ہی نہیں جو بعد میں افورڈ نہ کر سکو، تو ورنہ وہ طریقہ بالکل بھی ٹھیک، اب کر دیے بات، تو حقیقت یہی ہے کہ 1954 میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب اور ملک کے بڑے بڑے علماء جمع ہوئے تھے، اور یہ تحریر آج بھی موجود ہے کہ یہ جو پشاور یا ان علاقوں میں چاند کا اعلان کیا جاتا ہے یہ غلط ہے۔ دیکھیں کچھ چیزیں بدیہی ہوتی ہیں، میں اپنے پشاور والے بھائیوں سے ریکویسٹ کے طور پہ کہوں گا، اگر میں غلط ہوں تو آپ کہہ دیں بھائی مفتی صاحب غلط کہہ رہے ہیں، بس اس سے زیادہ مخالفت نہ کریں، صحیح ہے نا؟ اس سے زیادہ نہیں کہ پشاور میں داخلے پر پابندی لگا دیں، پتھراؤ کریں، بھائی یہ غلط باتیں کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے، آپ بول دو بھائی مفتی صاحب سے غلطی ہوئی ہے، بس اتنا، تو اپنی رائے دینے کا تو حق ہے نا ہمیں۔ اور یہ کوئی پٹھان پنجابی سرائکی مہاجر مسئلہ نہیں ہے، یہاں جو اس تحریر پہ جو دستخط ہیں وہ پٹھان علماء کے بھی ہیں، ہمارے اساتذہ میں پٹھان علماء بھی ہیں، وہ بھی پشاور کے چاند کو غلط کہتے ہیں کہ جو چاند کا ایک دن پہلے اعلان ہو جاتا ہے غلط ہے، اور بڑے بڑے ماہر فلکیات ہیں، بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، وہیں KPK سے پڑھے بھی وہیں سے ہیں، تو یہ کوئی قوم پرستی کا مسئلہ نہ بنا لیا جائے اس کو، تو کہ بھئی کراچی والے چونکہ یہ قوم کے ہیں تو وہ پشاور والے کے، چاند کی کوئی قوم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ وہ اگر ہے تو سب کے لیے ہے، نہیں ہے تو کسی کے لیے بھی نہیں۔ تو ہم نے خود بھی تجربہ کیا ہے کہ چند سال پہلے ہم نے خود بھی اپنے لوگ بٹھائے پہاڑوں پہ، وزیرستان پہ بھی بٹھائے، پورا نیٹ ورک بنایا کہ یار کہیں چاند نظر آئے تو بتاؤ، کسی کو کبھی بھی نظر نہیں آیا، لیکن پھر اعلان ہو جاتے 130 افراد نے گواہی دی، 160 افراد نے گواہی دی۔ لوگ کہتے ہیں اتنے سارے افراد جب گواہی دے رہے ہیں تو ہم گواہی کے مکلف ہیں، چاند ہو یا نہ ہو، ہم تو گواہی کو دیکھیں گے۔ تو دیکھیں اصولی بات ہے کہ شریعت میں علی الاطلاق گواہی نہ شریعت میں قبول ہے نہ دنیا کے کسی قانون میں، ہمیشہ گواہوں کو پرکھا جاتا ہے، ہمیشہ گواہوں کو، کہ ان کی بات میں کتنی صداقت ہے۔ بغیر پرکھے دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے کہ 2 آدمی جا کے 4 آدمی گواہی دے دیں جی اس نے اس کا موبائل چرایا ہے، عدالت جرح کرے گی، عدالت ان سے کراس کویشچن پوچھے گی کہ اچھا یہ بتاؤ، ایک گواہ کو الگ لے کر آئے گی، بتاؤ کہاں کب چرایا، تم نے دیکھا؟ وہ کہے گا ہاں میں نے دیکھا ہے۔ کتنے بجے چرایا؟ وہ کہہ رہا ہے میں نے رات 12 بجے دیکھا چرایا ہے۔ دوسرے گواہ کو لے کر آئے گی، تم بتاؤ کتنے بجے چرایا؟ وہ کہے گا میں نے دوپہر 3 بجے دیکھا چرا رہا تھا۔ تو اس طرح کے گواہ اگر 3 کیا 4 کیا 4000 بھی ہوں گے، عدالت ان کی گواہی کو ریجیکٹ کر دے گی کہ یار ان کے تو بیانات میں تضاد ہے۔
اب دیکھو فلکیات کی روح سے ہم یہ نہیں کہتے فلکیات کی وجہ سے چاند کا اعلان ہوگا، اعلان تو دیکھنے پر ہی ہوگا، لیکن فلکیات کا علم یہ بتا دے گا کہ یہ دیکھنا ممکن بھی ہے کہ نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم نقشوں میں دیکھتے ہیں غروب آفتاب کا ٹائم، سورج غروب ہونے کا ٹائم لکھا ہوتا ہے نا، اس پہ ہم روزہ افطار کرتے ہیں. نبی کے دور میں یہ ٹائم نہیں ہوتا تھا، لوگ دیکھتے تھے کہ سورج غروب ہو گیا تو حضرت بلال اذان دے دیتے تھے، لوگ افطار کر لیتے تھے. اب کیا ہے کہ فلکیات کا علم نے ترقی کی، اب ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا ہے، کیلکولیشن کر کے بتاتے ہیں بھائی کراچی میں 7:05 پر سورج غروب ہوگا. فلکیات کے علم سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے، سمجھتے ہیں نا. اب کوئی بندہ 6 بجے 10 آدمی آ کے ہمیں کہیں 6 بجے کہ خدا کی قسم سورج ہم نے اپنی آنکھوں سے غروب ہوتا ہوا دیکھا ہے، تو جو فلکیات کی تھوڑی بہت بھی الف بے جانتا ہوگا وہ قسم اٹھا کے کہہ سکے گا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ سورج غروب ہونے کا ٹائم جو کیلکولیٹ کیا ہے وہ 7:05، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو فلکیات کی روح سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ چاند پیدا بھی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. پیدا ہوا تھا تو دیکھنے کے قابل تھا یا نہیں تھا. دیکھو 3 اسٹیپ ہوتے ہیں جو فلکیات کی کیلکولیشن سے پتہ چلتے ہیں. ایک اسٹیپ بعض دفعہ تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ چاند کا نظر آنا ممکن ہے ہی نہیں، کیونکہ سورج غروب ہونے سے پہلے چاند غائب ہو چکا ہوگا. اور یہ اتنی پکی کیلکولیشن ہوتی ہے، اتنی پکی کہ اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا. ساری دنیا میں کسی سے بھی پوچھو گے، امریکہ بھی فون کرو گے، وہ بھی وہاں کا بھی فلکیات کا ماہر کہے گا بھائی ہے ہی نہیں، ناممکن ہے. ایک اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ فلکیات کی روح سے یہ یقین ہوتا ہے کہ چاند لازمی نظر آئے گا، یہ بھی ہوتا ہے. اس میں تو دیکھا یہ پوری دنیا دیکھے گی اس کو، یا پورا ملک دیکھے گا، یا پورا پشاور دیکھے گا. ایک اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ماہر فلکیات یہ کہتے ہیں کہ اتنا باریک ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، ممکن ہے نظر آ جائے، ممکن ہے نظر نہ آئے. ایسے اسٹیپ پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 130 آدمیوں نے گواہی دی ہے تو یار شاید نظر آ گیا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں یہ ممکن ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہاں دیکھا ہے. وہ ایسی لوکیشن بتا رہے ہیں یا ایسا زاویہ بتا رہے ہیں کہ وہاں ممکن ہے ہی نہیں، تو وہاں بھی گواہی کیا کی جائے گی؟ رد کی جائے گی. تو علی الاطلاق دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ میں پشاور کے بھائیوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ دیکھو میرے بھی شاگرد ہیں پشاور میں، بہت زیادہ رہتے ہیں، بہت سے علماء ہیں جو پشاور کے ہم نے ان سے پڑھا ہے. ہم سب سے ایک سوال کرتے ہیں کہ 30-40 سالوں میں کھلی آنکھوں آپ نے کبھی دیکھا چاند؟ کہ آدھا پشاور دیکھ رہا ہو ہے بھائی، سب دیکھ رہے ہو وہی نظر آ گیا، وہی نظر آ گیا. یہ کیا بات ہے؟ دیکھو کراچی میں ایسا ہوتا ہے، کبھی ہمیں نظر نہیں آتا، ہلال کمیٹی اعلان کرتی ہے بھائی چند لوگوں کو نظر آئے ہم مان لیتے ہیں، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن پشاور میں ایسا نہیں ہوتا. جب بھی عید کا چاند ہوگا 130 یا 200 آدمی ہی دیکھیں گے، پورا پشاور نہیں دیکھتا کبھی بھی. تو یہ تو بہت بڑا فالٹ ہے. چاند تو کبھی ساری دنیا کو نظر آتا ہے، کبھی تھوڑے سے لوگوں کو نظر آتا ہے. یہ کیسی بات ہے؟ دوسری بات، میں نے بارہا خود، میں ممبر پہ بیٹھ کے دیکھو جھوٹ نہیں بولوں گا، بہت مشکل ہوتا ہے ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا. ہم نے بارہا خود یہ مشاہدہ کیا ہے. میں نے فون کر کے یعنی لوگوں سے معلومات حاصل، آپ خود دیکھ لیں نا وہاں پہ، میری بات پہ نہ جائیں، کہ عید والے دن بھی چاند نظر نہیں آیا. سمجھ رہے؟ عید والے دن بھی کھلی آنکھوں چاند نظر نہیں آیا. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے. حالانکہ 30 کا چاند تو لازمی موٹا ہوتا ہے، ساری دنیا دیکھتی ہے. اگر اس وقت بھی چند لوگوں کو نظر آ رہا ہے تو یہ واضح علامت ہے کہ بھائی پہلے دن چاند دیکھنے میں آپ سے بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. اور یہ کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے سسٹم. یہ پھر محرم میں نہیں اختلاف ہوتا، 1 محرم ہمارے ساتھ، 1 ربیع الاول ہمارے ساتھ، سفر ہمارے ساتھ، شعبان ہمارے ساتھ. اب آپ مجھے بتاؤ، ہمارے ساتھ شعبان چلتے چلتے جب آپ 28 تاریخ کو پہنچے ہمارے ساتھ، تو آپ کے لیے تو چاند دیکھنا جائز ہی نہیں تھا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ 28 کے بعد آپ نے کیسے دیکھ لیا چاند؟ آپ کے ہاں جو اخبار چھپا اس میں بھی 28 شعبان، ہمارے ہاں جو اخبار چھپا اس میں بھی 28 شعبان، وزیرستان میں جو اخبار نکل رہا ہے اس میں بھی کیا لکھا ہوا ہے؟ 28 شعبان. اس کے بعد اعلان ہو جاتا ہے کل رمضان ہے. حالانکہ دنیا میں کہیں بھی 28 کا مہینہ نہیں ہوتا. یہ بڑے بڑے فالٹ ہیں.
تو اس لیے بالکل تعصب سے بالاتر ہو کر, بالکل نیوٹرل ہو کے آپ غور کیا کریں, تو آپ کو پتہ چلے گا بھئی یہ اختلاف خامخواہ کا بنایا ہوا اختلاف ہے. اگر تھوڑا سنجیدگی سے غور کریں, اور ہلال کمیٹی پہ خامخواہ کے الزام لگانا کہ یہ چاند یہ کھا جاتے ہیں, اگر روزہ کھا جاتے ہیں تو پھر روزہ رکھتے کیوں ہیں, 30 روزے کیوں کر لیے؟ اور پھر روزہ اتنی اہم عبادت ہے. اگر 30 کے دن عید نہیں تھی, روزہ تھا, اب دیکھو یہاں پشاور میں 29 روزے ہوئے ہیں, 30ویں دن پشاور والوں نے عید منائی ہے. میں پشاور والوں سے کہتا ہوں جو میرا بیان سن رہے ہیں, آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چاند؟ نہیں دیکھا ہوگا کسی نے. یہی ہوگا کہ وہ جی وہاں سے اعلان ہوا ہے, ان لوگوں نے دیکھا ہے. تو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا؟ اس سے بڑا سوال. جو بھی بیان سن رہے ہیں نا, وہ اپنے ضمیر پہ ہاتھ رکھ کے کہیں, کسی کی نہ سنیں. ہو سکتا ہے میرا بیان سن کے کوئی آ جائے کہ میں نے دیکھا ہے, میں نے دیکھا. میرا جو بیان سن رہا ہے وہ اپنے بارے میں کہ میں نے خود دیکھا ہے کبھی, وہ کہے گا میں نے خود کبھی بھی نہیں دیکھا. تو یار کبھی کبھی چاند اتنا باریک ہوتا ہے کہ وسیم بھائی دیکھ لیتے ہیں, ستار بھائی نہیں دیکھتے. لیکن کبھی تو ایسا پہلی کا چاند ہوتا ہے کہ آدھا شہر تو کم از کم دیکھ رہا ہوتا ہے نا. تو یہ کیا بات ہے کہ آدھا بھی نہیں دیکھتا, اور بعض دفعہ اگلے دن بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا. اس کا مطلب بھائی سسٹم میں کوئی فالٹ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ, ان دلائل کو رکھیں ایک طرف. جب ایک کنٹری میں آپ رہتے ہیں تو شریعت کا حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے ایمان والو, اللہ اس کے رسول اور اولو الامر کی, اولو الامر کہتے ہیں ہر چیز کے اولو الامر الگ ہوتے ہیں, تو حکومت کے اولو الامر حاکمین ہوتے ہیں, تو حاکم کی اطاعت کرو. گواہی لینے اور مسترد کرنے کا رائٹ حکومت کے پاس ہے, ہر آدمی کے پاس انفرادی طور پہ یہ حق حاصل نہیں ہے. کیونکہ اس طرح تو میں بھی یہاں میں بھی ایک مقام بنا کے بیٹھ جاؤں اور میں گواہیاں لینا شروع کر دوں, کیا پتہ چلے گا ان میں صحیح فیصلہ کون کر رہا ہے اور غلط فیصلہ کون کر رہا ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو اسلام نے اس مسئلے کو حل یہ کیا ہے کہ بھئی جہاں بھی اختلاف کا خطرہ ہو تو مینجمنٹ جو گورنمنٹ ہوگی نا, اس کو یہ رائٹ ہوگا. تو جب گورنمنٹ نے ایک کمیٹی نامزد کر دی ہے تو گواہیاں لینے کی اور گواہیاں رد کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اس متعلقہ کمیٹی کے پاس ہے. اس کے علاوہ کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہے. کوئی کرے گا تو شرن کا لدم ہے. ہاں, جو خود اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ لے, خود اپنی آنکھوں سے, تو اس کا چاند صرف اس کے حق میں حجت ہوگا, دوسرے کے حق میں حجت نہیں ہوگا. دوسرے کے حق میں حکومت کا فیصلہ حجت ہوگا. یہ 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے. ورنہ بھائی پھر کوئٹہ میں الگ بناؤ, کوئٹہ کا چاند تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا, ورنہ کوئٹہ میں الگ کمیٹی بناؤ, باجوڑ میں الگ کمیٹی بناؤ, سوات میں الگ کمیٹی بناؤ, کراچی میں الگ کمیٹی بناؤ. مجھے یہاں 130 گواہیاں, وہاں 200, وہاں 300, وہاں گواہی بالکل نہیں. یہ تو ایک چوچو کا مربع بن جائے گا. تو اگر عوام کو یہ حق حاصل ہے یا کسی عالم کو یہ حق حاصل ہے تو پھر ہر عالم کو حق حاصل ہے, اور اگر عالم کو یہ حق حاصل نہیں ہے تو پھر کسی بھی عالم کو یہ حق حاصل نہیں ہے, پھر صرف حکومت کو یہ حق حاصل ہے. تو بہرحال وہ رکھ رہے ہیں, اللہ ان کے روزے کو قبول کرے, کسی پہ ہم طنز نہیں کر رہے, اعتراض نہیں کر رہے. لیکن یہ میری رائے نہیں, یہ بڑے بڑے علماء کی رائے ہے, جن میں پشتو بولنے والے علماء بھی ہیں. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ نظام صحیح نہیں ہے, عوام پابند ہے حکومتی فیصلے کی. تو اس لیے پشاور میں جن لوگوں نے 30 تاریخ کو عید بنائی ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ ایک روزہ وہ لوگ قضا کر لیں. ہاں, کے پی کے کی گورنمنٹ نے اگر اس کو اناؤنس کر دیا ہو, کے پی کے کی گورنمنٹ نے, اور اس گورنمنٹ کو وفاقی حکومت نے اجازت دی ہو اناؤنس کرنے کی, وفاقی حکومت کی طرف سے پرمیشن نہیں ہے پھر نہیں, وفاقی حکومت نے اجازت دی ہو کہ بھائی کے پی کے کی گورنمنٹ اپنے طور پہ اعلان کر سکتی ہے, اگر گورنمنٹ لیول پر اعلان ہوا تو پھر ٹھیک ہے. اگر یہ اعلان کے پی کے کی گورنمنٹ لیول پر نہیں ہوا ہے, کسی نجی کمیٹی نے اعلان کیا تھا عید کا, تو ٹھیک ہے, آپ نے عید منا لی, اب جو ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ آپ ایک روزہ قضا کر لیں, کیونکہ رمضان کا روزہ ہے, اس کی بہت ویلیو ہے, اس کو ضائع نہ کریں. مفتی صاحب, میرا رشتہ طے ہو گیا ہے لیکن لڑکی والے 1 سال کا ٹائم لے رہے ہیں, مجھے زنا کا خطرہ ہے, کیا میں رشتہ توڑ سکتا ہوں؟ بالکل توڑ سکتے ہیں آپ. ان کو بولے شادی کرنی ہے ابھی کرو, نہیں تو میں نہیں کر رہا, جاؤ. پھر جو نیا رشتہ آئے گا وہ 4 سال کا ٹائم لیں گے, یہ بھی ذہن میں رکھنا. مفتی صاحب, میں آپ کے 5 سال سے بیانات سن رہا ہوں, آپ کے بیانات نے میری زندگی بدل دی ہے, میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ ہی کی وجہ سے آج میں توحید پرست ہوں, میں آپ کا وغیرہ وغیرہ, جزاک اللہ جی. مفتی صاحب, میرے بھائیوں کے عقیدے صحیح نہیں ہیں, وہ بات میں یا علی مدد کہتے ہیں, میں توحید پر ہوں, وہ اللہ سے مدد مانگنے میں شرک کرتے ہیں, میں ان کے ساتھ تعلق رکھنا کیسا ہے؟ ان کو محبت سے سمجھائیں, باقی نہیں مانتے تو چھوڑ دیں اپنے حال پہ. مزاج ہوتا ہے بعض لوگوں کا, بعض لوگ مزاج کے بدعتی ہوتے ہیں, بعض لوگ مزاج کے مشرک ہوتے ہیں.
ان کو بدعتیں پسند ہوتی ہیں کہ یار یہ بھی کوئی چیز، یہ بھی چیز، یہ بھی چیز، کھینچا تانی کر کے نا نکالتے رہتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے اس چیز میں. اور بعض مزاج کے مشرک ہوتے ہیں اور بعض مزاج کے توحیدی ہوتے ہیں، ان کو توحید سننے میں مزہ آتا ہے. تو یہ بھی اخپل مزاج ہے. تو دعا کرنا چاہیے اللہ توحید والا مزاج بنائے. مفتی صاحب میں نے قبرستانوں میں کئی بار دیکھا ہے کہ لوگ قبروں پر تلاوت کرتے ہیں بلند آواز میں اور پھول پانی میں ڈالتے ہیں، جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے. یہ تلاوت تو کہیں سے بھی کی جا سکتی ہے. پبلک لمیٹڈ ادارے کمپنی پر حکومت کی طرف سے لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے مالی سال کے منافع میں سے 5% اپنے ملازم کو ادا کرے. حکومت کی طرف سے لازم ہے کہ یہ رقم سال کے اختتام ہونے کے بعد اور آڈٹ مکمل ہونے کے بعد فوراً ادا کی جائے گی. رقم ادا کرنے میں تاخیر پر حکومت اس رقم پر مخصوص جرمانہ لگاتی ہے. یاد رہے جرمانہ پہلے سے طے شدہ یہ جرمانہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی شکل میں لگتا ہے عام طور پر. کہ بھائی پورے اتنے لمبے خطوط نہ لکھا کرو، یہ تو تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، پورا صفحہ باقی ہے. مختصر سوال پوچھو نا. یہ تو پھر ایسے لمبے سوال کے لیے پورا دارالفتہ ہے. یہاں میں نے نمبر دیا ہوا ہے، ان سے رابطہ کر کے جمع کرا دیں، ریٹن میں جواب مل جائے گا. کیا سید سے شادی کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ اگر سیدوں سے شادی نہیں ہوئی تو سید آج زندہ ہوتے، موجود ہوتے. سیدوں سے شادیاں ہوئی ہیں تو مزید سید پیدا ہوئے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سید لڑکی غیر سید سے کر سکتی ہے تو باپ کی اجازت سے کر سکتی ہے. اور اگر سید اس کے جوڑ کا نہیں ہے، بالفرض بے دین ہے، تو پھر غیر سید جو دیندار ہے وہ اس سید سے بہتر ہے. سوال، کیا زکوٰۃ کی رقم سگے بھائی کو دی جا سکتی ہے؟ کیوں نہیں بھائی، ڈبل ثواب ہے زکوٰۃ کی رقم سگے بھائی کو دینا. سوتیلے تو آج کل ہوتے نہیں ہیں مارکیٹ میں، تو سگے لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے ابا نے 4 شادیاں کی ہیں، کچھ سگے ہیں کچھ سوتیلے ہیں. تو سوتیلے آج کل مارکیٹ میں ہوتے نہیں ہیں، یہ ونس اپون اے ٹائم. کیا زکوٰۃ کی رقم کسی رشتہ دار کو بیٹی کی شادی پر دی جا سکتی ہے؟ نہیں، مالک بنانا ضروری ہے، چاہے وہ اب شادی پہ خرچ کرے. آپ اس کو دے دیں رقم کہ بھائی یہ اپنی شادی پہ خرچ کر لو، یہ بچی کی شادی پہ خرچ کر لو، دے اس کو، دیں، مالک بنائیں. یا سامان وغیرہ خرید کے دے دیں اس کو. مفتی صاحب سپلائی کرتا تھا ہر سال پارٹی کی رضامندی سے زکوٰۃ میں نہیں مندی سے. بہت سے دکاندار مال فروخت کر کے رقم کھا جاتے ہیں اور کافی اس میں دیکھو جو رقم آپ نے لوگوں کو دی ہے اور ملنے کی اب امید نہیں ہے تو اس رقم پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ امید نہیں ہے ملنے کی لیکن بعد میں مل گئی تو 2 قول ہیں اس میں. بعض فقہا کہتے ہیں کہ اب جب مل جائے گی تو زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور بعض کہتے ہیں نہیں، جب ایک دفعہ ساقط ہو گئی تو بس ہو گئی وہ. تو دونوں قول ہیں، ایک میں گنجائش ہے اور ایک میں احتیاط ہے. اور کوئی سوال آپ میں سے کسی نے پوچھنا ہو تو پوچھ لیں. کیا نماز؟ ہاں تو صحیح ہے، مقابلہ اچھا ہے. ہم تو بچپن میں مقابلے کرتے تھے راتوں کو عبادت کے، تو نے کتنی رکعتیں پڑھی؟ وہ کہہ رہا تھا 40، ہم کہتے تھے 50 پڑھ کے آ رہا ہوں میں. بچوں کو تو اسی طرح شوق پیدا ہوتا ہے. نہیں، تراویح کی نماز 8 رکعت نہیں ہے. بس دبئی والے تو پڑھنے لگے 8، اب ان کو کیا، کون وہ پڑھ رہے ہیں، اس پہ شکر ادا کریں اللہ کا. دونوں طرف، ہاں بس تو 20 والی میں پڑھ لیں. اس پہ تو کئی بار جواب دے چکا ہوں نا. 8 رکعت کی کیا اصل میں جی اچھا انہوں نے کہا پاکستان کے علماء ایسے ہی ہیں. یہ بہت اچھا سوال ہے، یہ اس سوال کا میں جواب دیتا ہوں. بہترین بات کی آپ نے. یہ سوال عوام کے فائدے کا ہے. انہوں نے سوال یہ کیا کہ میرا بیٹا وہاں تراویح پڑھتا ہے 8 رکعت، تو یہاں جب علماء کہتے ہیں 20 رکعت تو یہ ابا ان کو کہتے ہیں بیٹھ جائیے تشریف رکھیں، تو کہتا ہے ان کے ابا کہتے ہیں بیٹا 20 پڑھا کرو، تو کہتے ہیں یہ انڈیا پاکستان کے مولویوں کا ہے 20 رکعت. جو علم تو اصل میں کہاں ہے؟ وہاں عربوں میں ہے نا. تو یہ تو ان لوگوں کا بنایا ہوا ہے. یہ بڑا آج کل ایک کامن اعتراض ہے کہ یہ اردو اسپیکنگ ہے، یہ اجمی لوگ ہیں، ان کو کیا پتہ قرآن و سنت کا؟ اصل تو عربوں کو پتہ ہے. یہ ایسا ہی ہے. جی ٹی وی نے کچھ دن پہلے مجھ سے سوال کیا انٹرویو کے دوران سوال کیا کہ فقہ حنفی میں 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. 1 منٹ انکل مجھے بات مکمل کرنے دیں پھر اگلا. تو آگے وہ فوراً کہنے والے تھے قرآن حدیث میں کتنی ہوتی ہیں؟ 1 ہوتی ہیں. فقہ حنفی میں کتنی ہوتی ہیں؟ یہ نا تعبیرات ہوتی ہیں
کہ کبھی فقہ حنفی کو قرآن و سنت کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرتے ہیں, کبھی علماء جو انڈیا پاکستان کے ہیں ان کو قرآن کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرتے ہیں. تو ان کا مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. آپ جواب میں یہ نہ کہا کریں کہ نہیں جی بر صغیر کے علماء کی یہ رائے, عربوں کی یہ رائے. آپ یہ بولا کریں صحابہ کی کیا رائے تھی. سمجھتے ہیں نا. تو میں نے جی ٹی وی کو یہ نہیں کہا کہ فقہ حنفی میں 3 ہے, میں نے کہا تمام صحابہ کا رائے یہ تھی کہ 3 کتنی ہوتی ہیں, ایک مجلس کی 3 ہوتی ہیں. آپ کسی ایک ضعیف حدیث سے بھی دکھا دیں کہ کسی ایک صحابی نے ایک مجلس کی 3 کو 1 کہا ہو. اور چونکہ تمام صحابہ کی رائے میں ایک مجلس کی 3 ہوتی ہیں, اس لیے فقہ حنفی میں 3 کتنی ہے, بولو نا 3 ہے. اور فقہ شافعی میں بھی 3 کتنی ہے, 3 ہے. فقہ حنبلی میں بھی 3 کتنی ہے, 3 ہے. فقہ مالکی میں بھی 3 کتنی ہے, 3 ہے. 15ویں صدی کے بعد سعودی مفتیوں نے کہا کہ 3 کتنی ہے, 1 ہے. تو آپ علماء عرب کا علماء پاکستان سے مقابلہ نہ کریں, آپ علماء عرب کا عبداللہ بن مسعود سے مقابلہ کریں, عبداللہ بن عباس سے مقابلہ کریں, حضرت عثمان سے مقابلہ کریں, حضرت علی سے. ان تمام سے صحیح سند سے ثابت ہے. حضرت علی نے بھی 3 کے 3 ہونے کا فتویٰ دیا, خود عرب بھی مانتے ہیں اس بات کو. یہ ایسی صحیح سند ہے, ان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. عبداللہ بن مسعود نے بھی, حضرت عمر نے بھی, حضرت عثمان نے بھی, اور بہت سارے صحابہ ہیں جن میں نے کتاب اس پہ لکھی ہے, اس میں بہت سارے صحابہ کے نام ہیں. اور ایک نے بھی 3 کے 1 ہونے کا فتویٰ نہیں دیا. تو یہی مسئلہ تراویح کا ہے. لوگ جب دیکھتے ہیں سعودی عرب میں 8 پڑھی جا رہی ہیں, انڈیا پاکستان میں 20 پڑھی جا رہی ہیں, تو مقابلہ کراتے ہیں سعودیہ کے علماء کا پاکستان کے علماء سے. حالانکہ سعودیہ میں سارے 8 کے قائل ہیں بھی نہیں. سعودیہ میں بہت سارے علماء 20 کے قائل ہیں, لیکن وہ سرکاری سطح پہ نہیں ہیں, ان کی سنی نہیں جاتی. عام طور پہ جو گورنمنٹ حکومتی سطح پہ ہوتے ہیں ان کا فتویٰ رائج ہوتا ہے زیادہ تر, ورنہ سعودی عرب میں تو آفیشلی فقہ حنبلی ہے. فقہ حنبلی کی تو سب کتابوں میں لکھا ہے 20 رکعت تراویح ہے. تو آپ جب ایسی, آپ کا بیٹا بھی ایسی بات کرے نا کہ یہ انڈیا پاکستان کے علماء یہ کہتے ہیں اور عرب علماء یہ کہتے ہیں, تو ان سے کہو کہ بیٹا انڈیا پاکستان کا عربوں کے ساتھ مقابلہ نہ کراؤ, عربوں کا مقابلہ کراؤ صحابہ کے ساتھ. سمجھتے ہیں نا. صحابہ کے دور میں ہمیں کوئی ایک روایت بتا دیں کسی مسجد میں 8 رکعتیں ہوئی ہوں. حضرت عمر سے جو منقول ہے نا 8 رکعتیں, اس کا میں کئی بار جواب دے چکا ہوں, وہ حدیث مسترب ہے. حضرت عمر اور موطا امام مالک کی روایت ہے, اس کو امام مالک خود نہیں مانتے. اور حضرت عمر نے اگر 8 پڑھی ہوتی نا تو اس وقت روئے زمین پر کہیں تو 8 رکعت تراویح ہو رہی ہوتی نا, کہیں تو ہو رہی ہوتی, کہیں بھی نہیں ہے. تو اس لیے ان سے کہا کریں بیٹا آج کے عربیوں کو نہ دیکھو. دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک قابل احترام ہے, مفتی نہیں ہے وہ, تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی فیلڈ ہی نہیں ہے نا فتویٰ. ڈاکٹر ذاکر نائک کی تو یہ فیلڈ ہی نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, نہیں یہ بالکل غلط ہے. تو اچھا ڈاکٹر ذاکر نائک قابل احترام ہے ہمارے لیے, امام شافعی سے زیادہ بڑے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک. امام شافعی تو امام بخاری کے استاذ ہیں. تابعین کا زمانہ دیکھا ہے انہوں نے, تابعین کا زمانہ. اور امام احمد بن حنبل امام بخاری کے استاذ ہیں. امام مالک امام شافعی کے استاذ تابعین کے دور کے, بالکل یعنی نبی کے زمانے کو گزرا ہوا دیکھ رہے ہیں, لوگوں کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. امام حنیفہ کو آدھی امت نے فالو کیا ہے. تو جناب ڈاکٹر ذاکر نائک 100 بار قابل احترام, تو ان کا مقابلہ بھی لوگ انڈیا پاکستان کے علماء سے کروا رہے ہوتے ہیں, تو یہ مقابلہ ہی غلط ہے. ٹھیک ہے نا. آج کے اسکالر کا مقابلہ مفتی طارق مسعود سے نہ کرائیں آپ, یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے نہ کرائیں. آج کا اسکالر جب بھی کوئی بات کرے تو فوراً لے جائیں اسلاف کی طرف. مقابلہ کس سے کروائیں؟ صحابہ تابعین سے کروائیں آپ, کہ وہ کیا کہتے تھے. تو آپ کو انشاءاللہ یہ بات جب آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ بھائی صحابہ اور تابعین جو بات کہہ رہے ہیں نا, وہی بات ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں, وہی بات امام شافعی کہہ رہے ہیں, وہی بات امام مالک کہہ رہے ہیں, وہی امام احمد بن حنبل اور ان کے فالوورز وہی بات کہہ رہے ہیں. تو یہ مقابلہ ہی غلط کروایا جاتا ہے. اور کیا پوچھ رہے تھے, کوئی سوال؟ لوگ اپنے آپ کو دیوبندی بریلوی کہتے ہیں, تو آپ بھی اپنے آپ کو میں تو اپنے آپ کو کبھی بھی دیوبندی نہیں کہتا. میں نے اپنے نام کے ساتھ دیوبندی کا لفظ ہٹایا ہے. یہ تو لوگوں نے ہمیں خود ہی کہنا شروع کر دیا, کراچی کے دیوبندی مفتی, کراچی کے دیوبندی مفتی. جی نہیں کہنا چاہیے. مسلمان کو اپنے آپ کو کیا ضرورت ہے دیوبندی کی دھم لگانے کی؟ سیدھے سیدھے مسلمان بن کے رہو. پبلک نے خود ہی بریلویوں سے فرق کرنے کے لیے, جو ان رسومات کو فالو نہیں کرتے ان کو پبلک دیوبندی کہتی ہے.
تو خود پبلک نے فرق کیا ہوا ہے نا. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے یہ مسلم پارٹ 1 یہ مسلم پارٹ 2, ٹھیک ہے نا بھائی. وہ بریلی کے تھے تو ان کو بریلوی کہنا شروع کر دیا, یہ دیوبند کے تھے تو ان کے جو مکاتب ان نظریے سے متفق ہیں ان کو لوگوں نے دیوبند کہنا چاہیے. پبلک نے نام دیا, یہ علماء نے نہیں رکھا نام. احتیاط اسی میں ہے کہ پچھلے سالوں کی دے دے, لیکن نہیں بھی دیتا تو یہ بھی ایک مضبوط قول ہے. جی پی فنڈ میں جتنی بھی رقم ملے گی, جب ملے گی زکوٰۃ ہوگی, اس سے پہلے کوئی زکوٰۃ نہیں ہے اس کے اوپر, نہیں وہ سود بھی نہیں ہے. سوراب گوٹ پہ دودھ کی دکان ہے, پاور ہاؤس پہ. اتنا فرق ہے سوراب گوٹ اور پاور ہاؤس میں, دودھ کی دکان ہی بھول گئے یار آپ. جی صبح سے لے کے رات تک بیٹھے رہتے ہیں دودھ کی دکان میں, پھر کیا ہوا؟ ابو خرچہ نہیں دیتے آپ کو, نہیں دیتے. تو وہ ابا پوری دکان دے دیں گے نا آپ کو, میرا خیال ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی جی میں جواب دیتا ہوں اس کا. اچھا یہ بھائی دیکھو, میں آپ کے ابا سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ جب بیٹا صبح سے لے کے رات تک بیٹھا ہوا ہے تو تھوڑا سا اس کو بھی کچھ دہی مکھن دے دیں نا, تھوڑی سی ریکویسٹ کر دوں گا, اور کیا کر سکتے ہیں. یہ سلمان بھائی نے سوال کیا ہے کہ جی میسج دے دیں. انڈیا سے آئے ہیں ماشاء اللہ. میں احمد آباد گجرات انڈیا سے ہوں. جی ادھر آ جائیں, کیمرے میں آ جائیں, کیمرے میں آ جائیں. کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا آپ کے لیے؟ بالکل نہیں, میں بالکل. انڈیا مولانا صاحب نے ایک مندر کی یوٹیوب پہ ہم نے میسج دیکھا تھا جو ابھی حال انہوں نے تھوڑی دیر پہلے بیان کرا تھا. تو میں اس وقت میں سارے ہندو علاقوں میں ہی تھا اور میرا سارا بزنس ہندوؤں کے ساتھ ہے. تو میں نے یہاں آ کے ہندوؤں کے اوپر بہت ساری ابھی کلپیں بنائی اور میرے سارے انڈیا کے لوگوں کو میں نے یہاں سے ان کو وائرل بھی کری ہے کہ دیکھو یہاں ہندو کتنا سیف ہے, کتنا سینہ تان کے چھاتی تان کے رہتا ہے. میں بھی اتنا نہیں سمجھتا تھا, اتنا زیادہ یعنی ہندو سیف ہے. میں نے وہاں کے ہندوؤں کو بتایا, وہ لوگوں نے مجھے میسج کرا کہ پٹھانی میں کرتا قمیض میں لوگ دکھتے ہیں کون ہے؟ بولا سارے ہندو ہے. بولے وہاں یہ پہنتے ہیں؟ میں بولا ہاں یہ پہنتے ہیں. اور دوسری بات مولانا ان کی آواز آ رہی ہے؟ بھائی ان کو میں نے نہیں بلایا, یہ خود آئے ہیں اتفاق سے. یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید مفتی صاحب نے گن پوائنٹ پہ ان کو نا بیان پہ وہ کمنٹری آ رہی تھی نا 50-50 میں. سلیم اللہ بہترین کھیل کھیل رہا ہے, سلیم اللہ. وہ کہہ رہے ہیں بھائی کلیم اللہ بھی تو کھیل رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں سلیم اللہ, بعد میں دیکھا پیچھے بندوق رکھی ہوئی ہے. تو میں نے نہیں بلایا, یہ تو آج اتفاق سے آ گئے ہیں. اب بتائیں, یہ میں لوگوں کو بتا دوں یہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کسی نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ مفتی صاحب مندر پہ گئے ہیں نا, مندر ہندوؤں کے مزاروں پہ جانے کو حرام کہتے ہیں اور مندر پہ خود چلے گئے. بیٹا ویڈیو نہیں بناؤ. تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ میں مندر عبادت کے لیے نہیں گیا تھا, میں مندر یہ پیغام دینے کے لیے گیا تھا انڈیا کے ہندوؤں کو کہ دیکھو ہندو یہاں کتنی امن اور شانتی کے ساتھ ہیں, اور پٹھان لوگ تو کتنے اسلام میں غیرت مند ہوتے ہیں, انہوں نے کتنا سیف رکھا ہوا ہے ہندوؤں کا. یہاں پہ کوئی ان پہ پابندی نہیں ہے, مندر محفوظ ہے. میں مندر کے اندر جا کے وہ جو پنڈت جی بیٹھے ہوئے تھے ان سے انٹرویو لیا میں نے, انہوں نے بتایا کہ بھائی ہم بہت مزے سے ہیں. تو اس کا کیا اثر ہوا ہے انڈیا میں, وہ اب یہ انڈیا سے آج ہی کوئی مہمان آئے ہیں یہ بتا رہے ہیں. یہ اس کی تمہید تھی, ورنہ لوگ سمجھنے کا پتہ نہیں کیا بات چل رہی ہے. جی میں بھی پہلے یہی سمجھتا تھا کہ بھائی میں ہندوستان میں رہتا ہوں, جس طرح ہم ہندو مسلم مل کے رہتے ہیں برابر, اس طرح پاکستان کے ہندو مسلم مل کے نہیں رہتے ہیں. شاید ہمارے ہندوؤں کو بہت دبایا جاتا ہے, ہم کو ایسا لگتا تھا. اس بار میں آیا نا تو میں نظام الدین کے مرکز میں اعتکاف میں بیٹھنے آیا تھا. وہاں پہ ہمارے ابھی بینڈ لگا ہوا ہے, نہیں بیٹھنے دیا گیا. تو میں امرتسر آ گیا تھا تھوڑے کام کے سلسلے سے. تو میرے دل میں لالچ آ کہ میرا ویزا پاسپورٹ لگا ہوا ہے, میں پاکستان چلا جاتا ہوں. تو میں یہاں آ گیا, آنے کا نہیں تھا. پھر آنے کے بعد میں نے ایسا ہی ٹارگیٹ بنایا کہ میں عمر کوٹ گیا, میری انٹری کرانے میں پتھورو تھا, آجو باجو کے گاؤں میں تھا. وہاں ایک پتھورو پیر کا مندر بھی ہے, اس پہ بھی گیا. اس مندر کو جتنے میں نے آزاد دیکھا, جتنا سیکورڈ دیکھا, اتنا سیکورڈ میں نے انڈیا کے اندر بھی کسی مندر کو نہیں دیکھا. اس کے چاروں بازو کمانڈو ہوتے ہیں.
میں نے پہلی بار وہ پتھورو پیر کا ایسا دیکھا کہ وہاں پہ صرف ایک پولیس کا پوائنٹ تھا لیکن کوئی ڈر نہیں تھا. سارے ہندو اتنے آزاد اور اتنے اچھے سے رہتے ہیں کہ میں سینہ تان کے لوگوں کو بتا سکتا ہوں, وہاں بول سکتا ہوں کہ ہندو بہت سیف ہے, پاکستان کے ہندو سیف ہے. اور جن ہندوؤں سے ملا انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ہم 95% تو واپس آ چکے ہیں. برابر, ہم کو وہاں مزہ نہیں آیا. میں ساری یعنی 15 دن سے یہی ملاقاتیں لوگوں سے کر رہا ہوں. اور دوسری بات ایسی تھی کہ مولانا صاحب کے ہم احمد آباد گجرات کے اندر فالوورس بہت ہیں. میرے کامنٹ مولانا صاحب نے نہیں پڑھے, میں نے بہت کیے تھے کہ مولانا صاحب میں آؤں گا تو ہم ملو گے, آؤں گا تو اس کا جواب میرے کو نہیں ملا. لیکن اتفاق سے میں آ گیا. میرے بھائی ہیں, جماعت کی خدمت کرتے ہیں, مسجد کا سب کاروبار سنبھالتے ہیں. کل اتفاق سے بات نکلی, بولے ہم ملا دیں گے, تو آج میں وہ سے آ گیا, تو میرا بہت بڑا کام ہو گیا ماشاء اللہ. دوسرا کہ مولانا صاحب کے بیان سن کے جینٹس تو نہیں لیکن ہمارے یہاں کی لیڈیزیں بہت متاثر ہو کے بہت عمل کرنے لگی ہے. جو ایسی تھی کہ بہت زیادہ دیا کرتی تھی, پردے کے اہتمام نہیں کرتی تھی, یہ مولانا صاحب کے بیان سن کے یعنی کہ بہت ماشاءاللہ دینداری آئی ہے. میں اس کے لیے مولانا صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر مولانا صاحب ہمارا کوئی پروگرام انڈیا میں کرنا چاہیں گے, اور حالانکہ میں ایک بہت بڑے مدرسے سے اور ہاسپٹلوں سے جڑا ہوا ہوں جن کے بارے میں مولانا صاحب بھی جانتے ہوں گے. میں مولانا دارالفیضان القرآن کا نام سنا ہوگا آپ نے, مولانا حبیب احمد, ہم بچپن کے ساتھی اور میں ان سے جڑا ہوا ہوں, ہے نا. ٹھیک, السلام علیکم. سیلفی بنوانا. ہاں سیلفی. کیا نام کیا ہے آپ کا؟ رجان علی. آپ نے کچھ ہندی کے الفاظ بولے, ہماری چمتکار. مولانا صاحب کے نام ایکچولی میں گھر والوں نے لکھا تھا رمضان علی. رمضان علی. اس پہ جب ہمارے ایک بار پہلے روزے رکھے آپ نے, یہ بتائیں مجھے, روزے رکھے رمضان میں, روزے رکھے. صحیح, چمتکار ہو گئی آج ہماری. انڈیا سے آئے ہیں نا, احمد آباد میں. اچھا اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا اچھا, تو آپ نے بہت کمنٹس کیے تھے, میں نے پڑھے نہیں. اچھا, انڈیا جو ہے نا, مجھے بہت لوگ بلاتے ہیں, میں کہتا ہوں ویزا جب لگواؤ گے فوراً سے پہلے آ جاؤں گا. یہ جوابداری, یہ کام ہم پورا کریں. بس یہ آپ ویزا جس دن لگوایا, انڈیا تو ہمارے آبائی وطن ہے بھائی. ہم وہاں کے ہائی کمان سے پرمیشن لے کے سیٹنگ کر دیں گے. مودی سے سلام دعا کروا دو نا کوئی. آپ ابھی نندن کو بتائیں, چائے کا یاد دلائیں. ہم نے کتنا اکرام کیا, چائے پلائی, تولیہ ڈالا, عزت کے ساتھ رخصت کیا. ساری دنیا نے سلوٹ کیا کہ یار دیکھو ایک پائلٹ کو, انہوں نے انڈیا کے پائلٹ کو عزت سے رخصت کیا ہے. یہ واسطہ دیں, وسیلے سے دعا میں اختلاف ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن اس کا وسیلہ لوگوں کو اچھا گیا جی, اچھا میسج گیا نا پاکستان. اور عمران خان کی واہواہی بھی ہوئی ہمارے وہاں. اچھا, ہندوستان میں اتنی حکومت آئی ہے لیکن اس کے بعد ہمارے یہاں عمران خان پاپولر عمران خان ایک اچھا دیش کے اندر ایک اچھا منسٹر آیا ہے اور اچھے تعلقات قائم ہوں گے. صحیح, لوگوں کی واقعی سوچ تھی ہندوؤں کی. اچھا اچھا اچھا. کیا میں آتا ہوں اس طرف, ایک میں آتا. صحیح, ماشاء اللہ, بڑی خوشی ہوئی آپ سے بھائی. انڈیا سے آیا ملاقات کے لیے, میں تو نکل جاتا ہوں, اتفاق سے ملاقات ہوگی, انہوں نے تو پورا بیان ماشاء اللہ. اچھا چلیں, آدمی لے کے جانا, لے کے جائیں گے. اچھا اچھا چلیں. کتنے آدمی ہیں آپ لوگ, کتنے افراد ہیں آپ؟ میں اکیلا آیا ہوں. وحدہ لا شریک لہ, اکیلے. اچھا, کوئی فیملی آتی ہے تو خالی موڈ بنا اور آ گئے. تو پاکستان کا ویزا ملتا ہے آسانی سے انڈیا والوں کو؟ پاکستان کا مل جاتا آسانی سے, یہاں سے تکلیف ہوتی ہے لیکن کم دیتے ہیں. اچھا اچھا, چلو مل گیا ویزا. تو آپ میرا انڈیا کا ویزا لگوا دیں, میں فوراً سے پہلے جاؤں گا, لیکن سہارنپور کا لازمی لگوانا ہے. اس میں کسی اور بھی شہر کا لگائیں نہ لگائیں, سہارنپور کا لازمی کروا دیں, بس یہ ہو گیا. ذالک بیرو میں ہی اپلوڈ ہو جاتا, لیکن مجھے نہیں اندازہ تھا کہ تحقیق میں اتنا زیادہ ٹائم لگ جائے گا. تو بہت زیادہ تحقیق کی ہے اس میں, آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ٹرخانے والا کام نہیں ہے. جب ریسرچ ہوتی ہے نا, تو پھر ریسرچ کا مطلب کیا ہوتا ہے, ریسرچ. تو وہ 1 مہینے کی, بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹائم لگا کے ریسرچ ہے. وہ ریسرچ ظاہر ہے 3-4 گھنٹے کی ہے. ٹائم انسان کا نا, ایک پیپر اگر ریسرچ کے بعد لکھے نا, تو تحقیق کے بعد 1 صفحہ لکھنے میں مہینہ لگتا ہے. آج کل کے جو اسکالرز آ رہے ہیں نا, ایسے دن ریسرچ پیپر شائع ہو رہے ہیں, ان کی کوئی ریسرچ ویسرچ نہیں ہوتی ہے. تو وہ تراویح والا بیان اب ہم نے لگا دیا اپلوڈنگ پہ, تھوڑے سا اس میں حوالے کچھ ایڈ کرنے ہیں. تو پہلے میں نے پورا وہ لکھ کے رسالہ لکھا ہے تراویح پہ, اس رسالے کو پھر میں ویڈیو ریکارڈنگ میں لا جاؤں. لیپ ٹاپ میں وہ رسالہ ہے, وہ بھی میں انشاءاللہ شائع کر دوں گا. تو ابھی تو ہمارا فوکس یہ تھا کہ ویڈیو ریکارڈنگ اس کی ہو.
تو وہ جب اپلوڈ ہوگا تو آپ نے اس کو سننا ہے, آگے بھی پھیلانا ہے, کیونکہ اس کی اہمیت میری نظر میں 2 وجہ سے, تراویح کی 2 وجہ سے. نمبر 1, جس اہتمام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کا حکم دیا ہے نا, قیام رمضان کا بھی اسی اہتمام سے حکم دیا ہے. رمضان اور تراویح یہ ساتھ ساتھ ملے ہوئے ہیں. ہمارے اہل حدیث بھائی جو کہتے ہیں نا رمضان اور غیر رمضان میں 8 ہی پڑھنی ہے, تو یہ تو آپ نے رمضان کی ویلیو کی حیثیت ہی ختم کر دی, کیونکہ رمضان میں بھی 8, غیر رمضان میں بھی 8, تو رمضان میں کیا فضیلت ہوئی, پھر رمضان میں کیا اسپیشل آپ نے پروٹوکول دیا رمضان کو. بلکہ الٹا, جو 8 رکعتیں رات کے آخری وقت میں پڑھنی ہوتی ہیں وہ عشاء کے بعد پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ لوگ. یعنی رمضان کی ویلیو تو بجائے بڑھانے کے اور زیادہ کم کر دی ہے. تو اس لیے تراویح اور رمضان یہ دونوں کیا ہیں, ساتھ ساتھ ہیں. ہاں, روزہ فرض ہے اور تراویح سنت مؤکدہ ہے. ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے, اس کو چھوڑا نہیں ہے اسلاف نے کسی قیمت پہ بھی تراویح کی نماز کو, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ عام سنت نہیں ہے. اس پہ سارے ریفرنسز میرے ویڈیو کلپ میں موجود ہیں کہ عام سنت نہیں ہے. اس کو جو نفل کہہ دیا جاتا ہے یہ اس سینس میں کہ فرض نہیں ہے, لیکن عام نوافل کی طرح نہیں ہے, بلکہ سنت مؤکدہ ہے. اور بعض ائمہ نے تو وطر سے بھی زیادہ اس کو تاکید سے بیان کی ہے. بہرحال وطر کی زیادہ تاکید ہے. تو اب چونکہ رمضان کا ایک خاصہ ہے, یہ خلفائے راشدین نے اس کو شروع کیا, خلفائے راشدین خود بھی پڑھتے تھے. یہ سارے ریفرنسز انشاءاللہ اس میں آپ کو ویڈیو بیان میں مل جائیں گے. اب وہ ہے 4-5 گھنٹے کا, تو ہم سوچ رہے ہیں اس کو ٹکڑوں کی شکل میں شائع کریں. تو اب تو رمضان کا اینڈنگ آخری وہ چل رہا ہے, تو کوئی بات نہیں, اس کو چلا دیں گے, پھر اگلے رمضان میں زیادہ وائرل ہو جائے گا, پورے سال چلتا رہے گا. تو یہ ایک وجہ تو یہ ہے اس کی, جو میں نے اس کو اتنی اہمیت دی, اور اس میں پورا مہینہ میں نے مغز ماری کی ہے, بہت زیادہ مطالعہ کیا, بہت ہر طرح سے اس کو کور کیا ہے, کوئی اشکال انشاءاللہ اس میں چھوڑا نہیں ہے. تو آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تھوڑی محنت نہیں ہے. اور یہ بھی اندازہ ہوگا ریسرچ اس کو کہتے ہیں, جو آج کل کے محقق مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے تحقیق بھائی کچھ بھی نہیں ہوتی. ایک حدیث وہاں سے دیکھی, ایک وہاں سے دیکھی, مارکیٹ میں کیا لیا ہے, تحقیق ہے, اور اس کو تحقیق نہیں کہتے. تو وہ آپ نے زیادہ سے زیادہ اس کو وائرل کرنا ہے. اور میں اہل علم سے گزارش کروں گا کہ میں چھوٹا آدمی ہوں, لیکن وہ آپ علماء بھی سن لیں, انشاءاللہ وہ بھی بہت ان کی کلیئرٹی بالکل ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہو جائے گی. آگے جب علماء عوام کو یہ مسئلہ بتائیں گے تو ان کو بھی آگے بیان کرنے میں آسانی ہوگی, کانفیڈنٹلی ایک بات بتا سکیں گے وہ. تو پہلی وجہ کیا ہوئی, اس پہ میں نے اتنی محنت کیوں کی ہے, پہلی وجہ یہ ہوئی ہے کہ میری نظر میں اس مسئلے کی اہمیت اس وجہ سے بہت زیادہ ہے کہ رمضان کا آپ نے اگر 8 رکعت تراویح کر لی تو رمضان کی ویلیو ختم, جس کو حدیث میں بہت زیادہ 2 چیزیں رمضان کا خاصہ بیان کی گئی ہیں, دن کا روزہ اور رات کی تراویح. دوسری بات یہ کہ آپ جب وہ میرا ویڈیو کلپ سنیں گے انشاءاللہ, ویڈیو کلپ کیا پورا بیان ہی ہے, کلپ تو شارٹ چھوٹے موٹے چیزوں کو کہا جاتا ہے, وہ تو پورا ایک 4-5 گھنٹے کی پریزنٹیشن سمجھ لیں آپ. تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ مسئلہ اجماعی تھا, اور اتنا زبردست اجماع اس پر ہوا ہے کہ چند ہی مسائل ہیں جن پر ایسا زبردست اجماع ہوا ہو. اجماع کہتے ہیں کہ کسی بھی دور میں پوری امت کسی ایک مسئلے پہ جمع ہو جائے تو اس کو اجماع کہتے ہیں. جبکہ اس مسئلے میں کسی دور میں نہیں, 1300 سال امت جمع رہی ہے, 1300 سال. 1-2 اقوال ہمیں ملتے ہیں اس کے خلاف. 1300 سال امت نے کسی مسئلے پر اتفاق کیا ہو, اس کے بعد آ کے اس میں رکھنا ڈالنا اور مسجدوں میں 8 رکعت تراویح شروع کرا دینا, یہ پھر اس کی علامت ہے کہ جب نئے لوگ آئیں گے نا دین کے علم کی طرف اور ان چیزوں سے متاثر ہوں گے, تو وہ پھر اسلاف کو معاذ اللہ بے وقوف سمجھنا شروع کر دیں گے کہ دین تو ہم نے سمجھا ہے, صحابہ, تابعین, چاروں ائمہ اور پوری امت یہ تو ایسا ہی تھی. تو جب ایک دفعہ امت پہ اعتماد اٹھتا ہے تو بریکیں فیل ہو جاتی ہیں, پھر غامدیت کا دروازہ یہیں سے کھلتا ہے. سمجھ میں آ رہی؟ قرآن و حدیث کا نام غامدی صاحب بھی لیتے ہیں. فرق کیا ہے؟ غامدی صاحب قرآن و سنت کی وہ تشریح جو غامدی صاحب کی سمجھ میں آئے, ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کی وہ تشریح جس پر امت نے عمل کیا. یہ امت غلط نہیں ہو سکتی, اس امت کی بڑی ویلیو اللہ کی نظر میں, یہ یہود و نصارہ والی امت نہیں ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, اللہ کے حبیب کی امت ہے, اللہ کے آخری نبی کی امت ہے. یہ امت کو آپ یہودیوں پر, عیسائیوں پر قیاس نہیں کر سکتے. اس میں تعامل امت کا عمل متواتر, اس کی بہت بڑی ویلیو ہے. یہ ساری چیزیں آپ میرے اس ویڈیو بیان میں انشاءاللہ
سنیں گے. دیکھیں میں نے بہت سارے پروگرام اپنے کینسل کیے, میں نے کہا اور مجھے یہ 8 سال 10 سال پہلے یہ کام کر لینا چاہیے تھا, لیکن وہ اتنا زیادہ یعنی میں مصروفیت میری کہہ لو یا کچھ بھی سفر وغیرہ, تو مجھے ٹائم نہیں. اس رمضان میں میں نے کہا یہی کرنا ہے, اس کو مکمل کرنا ہے. تو اس لیے وہ آپ لوگوں نے لازمی سننا ہے. اور دوبارہ ریپیٹ کر دوں, 2 وجہ سے اس کو میں نے ویلیو دی ہے. امت کا اجماع 20 رکعت تراویح, کم سے کم 20 رکعت تراویح پر امت کیا ہے, متفق, اور صدیوں متفق رہی ہے. اور خلفائے راشدین نے اس کو پوری دنیا میں پھیلایا. حضرت عمر نے آرڈر دیے باقاعدہ کہ مسجدوں میں یہ شروع کرو, اس کو ایسے اڑا دیا. اب دیکھو 8 رکعت پڑھ کے لوگ نکل رہے ہوتے ہیں, آپ 2 رکعت پڑھ کے نکل جاؤ, آپ نہ ہو. لیکن یہ مت کہو کہ یہ سنت ہے. اگر کسی میں سستی ہے, نہیں پڑھ رہا, تو سنت کا لیبل نہ لگائے. کم سے کم جس پر صحابہ, تابعین, مجتہدین کا اجماع ہوا ہے, کم سے کم کتنی رکعتوں پر ہوا ہے, 20 رکعتوں پر. اور امام ابو حنیفہ چونکہ بدعت کے بارے میں بہت سخت ہیں, 2 چیزیں یاد رکھنا, کام آئیں گی انشاءاللہ. سب سے زیادہ بدعت کے معاملے میں یا بدعت سے سب سے زیادہ دور جو فقہ ہے نا, وہ فقہ حنفی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی فقہ حنفی میں بدعت کے معاملے میں جتنی شدت آپ کو ملے گی باقی فقہ میں نہیں ملے گی, حتیٰ کہ اہل حدیثوں میں بھی نہیں ملے گی آپ کو. اس کی ایک مثال تراویح ہے. فقہ حنفی میں تراویح کی جماعت 20 رکعت سے زیادہ جائز نہیں ہے, باقی تینوں فقہ میں جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ وہ کہتے ہیں بھائی جب حضرت عمر نے 20 پڑھائی ہیں, تو اگر کوئی زیادہ بھی پڑھا دے تو سنت ہے نا, تو پڑھا لیں. امام حنیفہ کہتے ہیں کہ آپ عید کے بعد جماعت سے تراویح کی نماز نہیں پڑھ سکتے, آپ نفل کے طور پہ بھی نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ ثبوت نہیں ہے. تو رمضان میں بھی جتنی رکعتوں کا ثبوت ہوگا اتنی جماعت سے پڑھ سکتے ہیں, اس سے زیادہ انڈیویجولی پڑھیں, جماعت سے نہیں پڑھ سکتے. انڈیویجولی آپ 20 کیا 40 پڑھ لو, 36 پڑھ لو, جتنی مرضی پڑھ لو, ساری رات پڑھ لو. کہتے ہیں جماعت سے جتنا ثبوت ہے اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے. تو بدعت کے معاملے میں امام ابو حنیفہ میں سختی ہوئی کہ نہیں ہوئی, کہ بھائی جو چیز جتنی جس درجے کی ثابت ہوگی اس کو اتنا لیا جائے گا, اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن نہیں ہوگی. تو فقہ حنفی بدعات سے سب سے زیادہ دور ہے, حنفی دور نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی؟ 2 چیزیں الگ الگ ہیں. ایک ہے حنفی, جو حنفی لوگ ہیں ان میں بدعتیں بہت زیادہ ہیں, حنفیوں میں بدعتیں بہت ہیں. آج کل جو چل رہی ہیں سارے حنفیوں کی بدعتیں ہی تو ہیں. میں فقہ حنفی کی بات کر رہا ہوں, حنفیوں کی بات نہیں کر رہا. امام ابو حنیفہ کے عقیدے بہت صاف ستھرے تھے اور بدعت سے بہت دور تھے. وہ بعد کے لوگوں نے بہت, دنیا بھر میں جاؤ جہاں جہاں حنفی لوگ ہیں, یا شافی بھی ہیں, بدعتی شافیوں میں بھی بہت ہوتے ہیں, حنفیوں میں بھی بہت ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کی مثال ایسے جیسے مسلمان 2 نمبر ہوتے ہیں, لیکن اسلام تھوڑی. اسلام تو بھائی بہت پاکیزہ مذہب ہے. تو مسلمان کے عمل کو دیکھ کے کہنا کہ اسلام ایسا ہے, تو بھائی ہمارا عمل برا ہو سکتا ہے, اسلام برا نہیں ہے. تو امام حنیفہ کا جو فقہ ہے, جس کو فقہ حنفی کہا جاتا ہے, بہت مضبوط فقہ ہے دلائل کی دنیا میں, اور بدعت سے سب سے زیادہ دور ہے. عقیدے بالکل 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر ہیں اس میں. بعد کے لوگوں نے بڑی بڑی گڑبڑیں کی ہیں, اور آج بھی ہیں بہت ساری, بہت کچھ ہو رہا ہے, اور وہ ساری گڑبڑیں امام حنیفہ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. تو اس لیے میں نے 2 وجہ سے اس مسئلے کو بہت اہمیت دی ہے کہ دنیا بھر میں ابھی خبریں آ رہی ہیں, فلاں جگہ 8 شروع ہو گئیں, فلاں جگہ 8 شروع ہو گئیں. بھائی مسجد میں 20 رکعت سے کم جائز نہیں ہے, کیونکہ شاعر اسلام میں سے ہے, خلفائے راشدین نے اس میں مواظبت کی ہے. تو مسجد میں جب بھی قائم کی جائے گی وہی جس کا حضرت عمر نے حکم دیا تھا. ہاں جماعت مسجد میں 20 ہو, پھر جس میں جتنی توفیق ہے وہ پڑھ لے. جماعت سے پڑھنا ضروری نہیں ہے, یعنی سنت مؤکدہ نہیں ہے, افضل ہے اکیلے پڑھ لو آپ. اور کبھی طبیعت خراب ہو, تھکاوٹ ہے, تو چھوڑی بھی جا سکتی ہے, کیونکہ سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے, سنت مؤکدہ اس سنت کو کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ تاکید ہو. فرض نہ ہو لیکن تاکید اس کی بہت زیادہ. اب فرض نہ ہو, واجب نہ ہو, تاکید ہو, اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ واجب وہ ہوتا ہے جس کو چھوڑیں گے تو گناہ ہوگا, سنت مؤکدہ وہ ہوتی ہے جس کو چھوڑیں گے تو گناہ کا خطرہ ہے, لیکن قابل ملامت ہوگا وہ شخص, اس کو برا بلا کہا جائے گا کہ برا کر رہا ہے. ایک رمضان کی ایک زینت تھی, اور جو بالکل ہی اس میں کوئی نبی کے احکامات کو جتنی آپ نے تاکید کی کوئی ویلیو نہیں دے رہا. اس کی میں آسان مثال دیتا ہوں. فجر کی 2 سنتیں, یہ سنتیں مؤکدہ ہیں, واجب نہیں ہیں, لیکن کوئی چھوڑتا ہے کبھی ان کو؟ حتیٰ کہ ان کو سفر میں بھی نہیں چھوڑا جاتا. کوئی چھوڑے گا تو لوگ کہیں گے کیا کر رہا ہے بھائی, فجر کی 2 فرض 2 سنتوں کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں,
اور آسان مثال دیتا ہوں, یہ میں اس لیے ڈیٹیل بیان کر رہا ہوں کہ آج کل کے اسکالرز نے سنت مؤکدہ کو بھی ڈکشنری سے نکال دی ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوتا, مولویوں کی بنائی ہوئی چیزیں. اور آسان مثال دے کے بس میں درس کی طرف آتا ہوں. دیکھو فجر کی نماز میں لمبی قراءت کرنا یہ سنت ہے, ایسا ہی ہے نا. کبھی کسی امام کو آپ نے دیکھا کہ وہ فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں انا اعطیناک الکوثر پڑھے اور دوسری رکعت میں قل واللہ احد پڑھے؟ کبھی دیکھا پوری دنیا میں کہیں؟ سفر میں ایک الگ بات ہے, نارمل کسی مسجد میں دیکھا آپ نے؟ آپ سعودی عرب جائیں, فجر کی دونوں رکعتیں ائمہ حرمین لمبی پڑھتے ہیں. ہماری مسجد میں دیکھ لیں, کہیں بھی دیکھیں, کچھ نہ کچھ اس کو طول دیا جاتا ہے. اور مغرب میں بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا امام نے انا اعطیناک الکوثر پڑھی اور رکوع کر لیا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, اگر وہ فجر میں بھی امام صاحب تلاوت میں انا اعطیناک الکوثر پڑھ لیں اور اگلی رکعت میں قل واللہ پڑھ لیں, نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ بولو نا, ہو جائے گی. کوئی گناہ کیا اس نے؟ بھائی فرائض واجبات پورے کر لیے, لیکن ایسے امام کو چھوڑا نہیں جائے گا. انہیں کہا جائے گا بھائی پراپر طریقے سے فجر کی نماز پڑھائیں. پراپر طریقہ یہی ہے کہ یہ انا اعطینا یا قل واللہ یہ مغرب کے لیے ٹھیک ہے, فجر میں قرات کو طول دیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر میں ہمیشہ لمبی قرات کی ہے. حتیٰ کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں ہی اس لیے تاکہ اس میں تلاوت زیادہ ہو. تو اب کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ فجر میں لمبی تلاوت واجب ہے, لیکن واجب نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ چھوڑ سکتے ہیں, اس کو کرنی پڑے گی آپ کو لمبی قرات. کبھی ہو جائے اللہ ماشاء اللہ, کبھی تھکاوٹ ہو, کوئی مسئلہ ہو, سفر ہے تو ایک الگ بات ہے. نارملی یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. تو سنت مؤکدہ کی ہم یہ تعریف کر سکتے ہیں کہ جو واجب تو نہیں ہے لیکن اسے چھوڑنا بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ بالکل ایک بیلنس رائے ہے سنت مؤکدہ کے بارے میں. تو اسی طرح یاد رکھو کہ تراویح بھی نبی نے اس لیے ترک کی تھی 3 دن کہ واجب نہ ہو جائے, فرض نہ ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ 6 نمازیں فرض ہو جائیں امت پہ. تو ترک کی ہے اس نیت سے, لیکن اپنے عمل سے, اور صحابہ کرام نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ اس کی ویلیو اشراق اور اوابین کی طرح نہیں ہے, یا عام تہجد کی طرح بھی نہیں ہے, بلکہ اس کی تاکید بقیہ نمازوں سے زیادہ ہے. کیونکہ ہمیشہ صیام رمضان اور قیام رمضان کیا ملے ہوئے ہیں؟ ساتھ. حالانکہ تہجد تو پورے سال ہے بھائی. تو اس لیے میرے دل میں اس کی بڑی ویلیو ہے اس نماز کی, اور میرے دل میں کیا اسلاف کے دل میں وہ. اور ہم تو بہت ہلکی نمازیں پڑھ رہے ہیں. صحابہ تابعین آ کے ہماری نمازوں کو دیکھیں نا, 1-1.25 گھنٹہ میں فارغ, وہ بولیں بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ. ان کی جو تراویح ہوتی تھی, اتنی لمبی لمبی تراویح ہوتی تھی, وہ آدھی رات تک وہ کھڑے رہتے تھے. اور 20 سے زیادہ, بعض تو 20 سے بھی زیادہ, 41 رکعتیں بھی پڑھی گئی ہیں. 20 سے کم نہیں ملتا ہمیں. ایک روایت بس 16 کی ملتی ہے, اس میں بھی ہو سکتا ہے وہ رات کے پھر آخری حصے میں باقی 4 پڑھ لیتے ہوں, واللہ عالم. تو اس لیے وہ آپ نے بیان تسلی سے سننا بھی ہے اور اس کو آگے وائرل کرنا بھی ہے. جیسے ہی اپلوڈ ہو جائے نا, اور خاص طور پہ یورپ امریکہ میں جو کیونکہ علم وہاں کم ہے, تو وہ پھر متاثر ہو رہے ہیں. اب حرمین میں بھی 10 کر دی ہیں. 1400 سال میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ حرمین میں 10 تراویح ختم کر دی. تو جو حرمین میں جاتے ہیں 10 رکعتیں وہاں امام کے پیچھے پڑھیں, باقی پھر 10 رکعتیں اپنے ہوٹل میں آ کے یا وہیں مسجد میں چاہے اکیلے پڑھ لیں, جماعت سے ضروری نہیں ہے. جماعت سے فضیلت ہے لیکن ضروری نہیں ہے. لیکن وہ 20 رکعتیں وہاں جا کے مکمل کریں. اس کو کبھی کبھار ہو جائے تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس کا معمول نہیں بنانا چاہیے. تو اب چونکہ دین میں بہت زیادہ لوگوں میں سستی آ رہی ہے. ایک تھا, ہم نے دیکھا ہے جو تراویح پڑھنے والے لوگ ہیں, زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے. مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ جیل میں تھے جب رمضان, انگریز کی جیل میں, تو ان کے شاگرد بھی تھے, حافظ نہیں تھے یہ. تو جب رمضان آئے انہوں نے کہا بھائی یہ تو ہم تو تراویح تو رہ جائے گی ہماری, محلے میں تو ہم مسجد میں جا کے پڑھ لیا کرتے تھے, یہاں تو رہ جائے گی. حافظ دونوں میں سے کوئی نہیں تھا. صبح پارا یاد کرتے تھے اور شام کو سناتے, روزانہ ایک پارا حفظ کر کے. کہا تراویح نہیں ہم ناغہ کر سکتے. وجہ کیا تھی کہ اسلاف نے اس کا ناغہ نہیں کیا ہے بہت شدت سے. اور 8 رکعتیں کوئی ایک, حضرت عمر سے جو روایت ہے نا کہ 8 رکعتیں پڑھائی ہیں, وہ تو مسترب روایت ہے, اس کی میں نے پوری تفصیل بیان کی ہے. باقی اس کے علاوہ اس کے ضعیف ہونے کی ایک یہ بھی دلیل ہے, اسلاف میں کسی سے موضوع من گھڑت روایت بھی نہیں ہے کہ 8 رکعت پڑھی ہو, کو موضوع من گھڑت روایت بھی نہیں ہے. تو یار یہ صحابہ تابعین, آپ ان سے زیادہ آگے نکل گئے ہو قرآن و سنت سمجھنے میں. کہتے ہیں اصل 8 سنت ہیں, ان کو نہیں پتا تھا اصل کتنی سنت ہے. اس لیے میری نظر میں اس کی ویلیو ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس میں جو سستی ہوتی ہے نا, شروع میں بڑا جوش ہوتا ہے, 2-4 دن کے بعد پھر میں نے دیکھا ہے لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ یار کب رکوع ہوگا, ایسے کھڑے ہوئے, پھر گن رہے ہوتے ہیں یار کوئی یوں کر رہا ہوتا ہے, کوئی یوں کر رہا ہوتا ہے.
تو کوئی بات نہیں, اسی طرح پڑھ لو, تھکاوٹ سے پڑھ لو. اسلاف کی سنت زندہ ہو جائے, صحابہ تابعین کی, نبی کی, اور نبی نے جو قیام رمضان کا حکم دیا, اس قیام رمضان کی نماز سے کنایا ہے, اس میں رکوع بھی زیادہ, سجود بھی زیادہ, تو اللہ کو یہ ادا پسند آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا تصفون کما تصف الملائکہ, فرشتے جب اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں وہ بھی صف بنا کے کرتے ہیں. تو اللہ کو نمازوں کی صفیں سب سے زیادہ محبوب. ایک جہاد کی صف جو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے, اور دوسری نمازوں کی صف, یہ اللہ کو بہت محبوب ہے. تو اللہ اگر دکھانا شروع کر دے نا میں تمہیں اس عبادت پہ کیا اجر دے رہا ہوں, تو مسجدوں میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہو. سمجھ رہے ہو, اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون ہے جو نبی کی اتنی تاکیدات کے ساتھ قیام رمضان کے لیے مسجد میں آیا ہوا ہے, اور کون ہے جو گھر میں ٹی وی کے آگے بیٹھا ہوا ہے. یہ اللہ نہیں دیکھ رہا کیا؟ بے شک یہ جوائیاں لے رہا ہے, تھکاوٹ ہے, کبھی ایک پاؤں پہ کبھی دوسرے پاؤں پہ, لیکن بھاگتا نہیں ہے. صحیح ہے نا, اللہ کا حکم سمجھ کے کھڑا ہوا ہے. تو اللہ کو ہی پتا ہے, کچھ لیٹے ہوئے ہیں شربت پی کے گھروں میں, جیسے مردہ لاشیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں, پڑے ہوئے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں, گٹکے کھا رہے ہیں, باہر گھوم رہے ہیں. اللہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں, اللہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے کہ اپنے نفس پہ جبر کر کے یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. تو ام نجعل المتقین کالفجار, قرآن کہتا ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں. تو اس لیے غیب کے معاملہ ہے, تو غیب میں جو چیز ہوتی ہے اس میں موٹیویشن نہیں مل رہی ہوتی, لیکن اللہ چاہتے ہیں میرے وعدوں پہ یقین کر کے تم عبادت کر لو, میرے وعدوں پہ یقین کر کے, بغیر دیکھے. دکھا دیا تو پھر مزہ نہیں. اگر جلیبیاں بٹ رہی ہوں تو سارے آ جائیں گے نا, کیا خیال ہے؟ چلیں بھئی, آج بیان ذرا مختصر ہوگا, مجھے کہیں بہت ضروری کام سے جانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مکمل کر دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ کے کھینچی اور فرمایا کہ آپ نے اس قوم کو روکا کیوں نہیں جب یہ بچھڑے کی عبادت کر رہے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا لا تأخذ بلحیتی ولا براسی, اے میرے بھائی نہ میری داڑھی پکڑیں نہ میرے سر کے بال پکڑیں. اور مجھے ڈر تھا کہ یہ اختلاف میں پڑ جائیں گے, میں نے روکا لیکن یہ مانے نہیں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ برائی سے روکنا ایک حد تک ہے. جب آپ کو اندازہ ہو کہ اس پہ اثر بھی نہیں ہو رہا اور الٹا فساد ہو رہا ہے تو پھر خاموشی اختیار کر لی جائے, کسی کے پیچھے نہ پڑا جائے. ہارون علیہ السلام کوئی تلوار لے کے ان کی گردن تو اڑا نہیں سکتے تھے, انہوں نے سمجھا دیا, کئی دفعہ سمجھایا ہوگا, نہیں مانے تو چھوڑ دیا ہوگا اپنے حال پہ. پھر اللہ نے حکم دیا جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے ان کو قتل کیا جائے. وہ ان کی توبہ یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری جادوگر کو بلایا کہ تو بتا بھی تیرے ساتھ کیا ہوگا جو تو نے یہ کیا ہے نا, یہاں ایک جادو کیا ہے. تو قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول, کہتے ہیں جو جبریل تھے ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی مٹی میں نے نکالی اور وہاں سے میں نے مٹھی لی. فنبذتها, اس کو میں نے آگ میں, یا جو سونے کا بنایا تھا اس نے بنی اسرائیل کا سارا سونا جمع کر لیا. اس وقت مال غنیمت حلال نہیں تھا, ویسے بھی یہ مال غنیمت تو تھا نہیں ہے, تو اللہ نے عذاب سے ان کو تباہ کیا تھا. تو وہ پگھلا کے میں نے اس میں وہ مٹی ملائی ہے اور ایسے میں نے جادو کیا. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي, میرے دل نے میرے لیے ایک کام نکالا تھا کہ یار کچھ یونک کر کے دیکھتے ہیں, کچھ نیا ہو جائے. صحیح ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بد دعا دی. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس, جا تجھے ایسی بیماری لگے گی تو ساری زندگی لوگوں سے کہتا رہے گا مجھے مت چھوؤ. کوڑ کی بیماری نا, اس میں ہمیشہ دور بھاگتا ہے لوگوں سے, لوگ بھی دور بھاگتے ہیں کہ بیماری, کیونکہ یہ متعدی ہے نا, ایک دوسرے سے لگتی ہے. کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو ویکسینوں کی وجہ سے دنیا سے جڑ سے خاتمہ ہو گیا ہے. ہمارے ہاں دیندار طبقے میں نا بعض لوگوں میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے, وہ سمجھتے ہیں انگریز جو کام کر رہا ہے غلطی کر رہا ہے. نانا بھائی, انہوں نے میڈیکل سائنس میں ترقی کی ہے تو کچھ میڈیسن ایسی بنا لی ہے جس سے مسلمانوں کو بھی فائدہ ہوا ہے, تہجد گزاروں کو بھی, مولویوں کو بھی فائدہ ہوا ہے. چیچک کے داغ ختم ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو یہ ویکسین کی وجہ سے, ورنہ چیچک کے داغ کیسے پوری زندگی کے لیے چہرہ بگڑ جاتا تھا, اب چیچک دنیا سے ختم ہو گئی ہے اس ویکسین کی وجہ سے. اسی طرح کوڑ کی بیماری بھی ختم ہو گئی ہے, یہ جو پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی یہ ویکسین کی وجہ سے ختم ہوئی ہے. تو ہمارے یہاں بس کچھ لوگ ہیں ویکسین میں, یہ قطروں میں, یہ فلانے میں, یہ کمپنی میں, یہ اور ایسے ایسے زہر لے کر آ رہے ہوتے ہیں اس میں کہ اللہ کی پناہ ہے. تو اتنا زیادہ منفی مت سوچا کرو, کچھ بہت زیادہ ہو جاتا ہے ہمارے. تو
اب پولیو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. پوری دنیا سے پولیو ختم ہو گیا, ہمارے یہاں سے نہیں ہو کے دے رہا, کیونکہ ہر 4 دن کے بعد کسی کی تحقیق آ جاتی ہے کہ اس میں کیا ہے, کچھ جراثیم ہے. ایک دفعہ پلا کے ختم کرو دنیا سے, تاکہ حکومت پلانا چھوڑ دے. جب یہاں زیرو ہو جائے گا نا پولیو, تو حکومت کو کوئی شوق نہیں ہے زبردستی پلانے کا. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں زبردستی کیوں پلا رہے ہیں, اتنے اچھے کیوں, وہ اپنے لیے پلا رہے ہیں. ان کو پتا ہے ایک مریض بھی دنیا میں رہا, وہاں وہ پولیو پھر پوری دنیا میں پھیلائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک پولیو کا پیشنٹ بھی رہ گیا نا, دوبارہ سے پولیو کا پوری دنیا میں پھیلا دے گا. آگے چلتے ہیں ہم. یہ اس ٹاپک آج میں بہت زیادہ دائیں بائیں چلا گیا ہوں, لیکن خیر ہے, چلتا ہے. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفا. اور کہے تو دنیا کی سزا ہے, اور ایک دن ایسا آنے والا ہے جس کا اللہ نے تجھ سے وعدہ کیا, وہ حساب و کتاب کا دن, اور اللہ اس میں وعدہ خلافی نہیں کرے گا. وہ جہنم کی سزا الگ ہے تیرے لیے. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. سب سے مزیدار کام یہ ہوا ہے, جو میں عاملوں کے ساتھ کرنے کا بولتا ہوں آپ لوگوں کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو نے جو خدا بنایا نا, جس کو تو نے کہہ دیا معبود, اور بنی اسرائیلی وہ ایسے معتکف بن کے بیٹھے رہتے تھے اس کے ارد گرد نا, ایسے کر کے بچڑے کے ارد نا, ایسے کہ کوئی کالی ماتا ہے, کوئی پہنچی ہوئی چیز ہے یہ. ویسے تو گولڈن ماتا تھی, وہ سونے کا تھا نا, گولڈن ماتا ایسے یوں کر کے بیٹھے رہتے تھے. جو لوگ پتھروں کو پوچھتے ہیں, اسی طرح کی عبادت ہوتی ہے نا. میں نے تو وہاں منمار میں دیکھا, برما میں, ایک بت کے سامنے ایسے پہلی دفعہ میں نے لائیو دیکھا, ایسے بیٹھے ہوئے. میں نے کہا خیر اللہ بچائے ہمیں اس مصیبت سے. تو کہا کہ ظلت علیہ عاکفہ, جس کے گرد تم سب بیٹھے ہوئے تھے نا, ابھی دیکھو میں اس کا کرتا کیا ہوں. لنحرقنہ, جلایا اس کو آگ میں. ثم لننسفنہ, پھر اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیا, بیڑا غرق کر دیا ان کے معبود کا. یہ میں کیوں اتنی اہمیت سے بیان کر رہا ہوں؟ وہم اور توہم پرستی اس کے بغیر نکلتی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ توہم پرستی جو ہے نا, کہ شاید کچھ ہو جائے, بھائی کچھ تو ہے نا, کوئی روح آئی ہوئی ہو اس میں. تو یہ جو عامل لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, یہ جادو ہے تمہارے اوپر, اور میں یہ کر دوں گا, میرے ہاتھ میں جنات ہیں, اور میرے پاس موکل ہیں, اور میرے پاس ہمزاد ہیں, اور میں یہ کر دوں گا, اور میں وہ کر دوں گا. تو آپ نے میرے بیان سنے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں مفتی صاحب نے کہا عاملوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. لیکن یار جادو تو برحق ہے نا. اندر نا دل میں کیا ہو رہا ہوتا ہے, تھوڑا تھوڑا ڈر بھی, یار اتنے لوگ بے وقوف تھوڑی ہیں, تو تعویذ لینے میں حرج کیا ہے. یا پھر یہ کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ نقصان ہو جائے, یہ موکل بھیج دے. اس کا حل یہی ہے, اب آگ میں تو پھینک نہیں سکتے, گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے, نہ اس کو جلا کے, وہ تو ہندو کرتے ہیں, وہ جلا کے ایسا کر دیتے ہیں. آپ نے رکھ کے کیا مارنا ہے, چماڑ. بولا تیرے باپ میں دم ہے نا, جتنے موکل, جتنے حمزات, جتنے چڑیلیں, جتنے جن. مسجد میں وہ گالی, مذہب خدا کی قسم یہ مزہ نہیں آ رہا ہے, یہ اکیلے میں آنا, یہ جذبات جو ہے نا, یہ پھر قابو پا کے میں بیان کر رہا ہوں. یہ میں ان کی تعظیم کر رہا ہوں, یہ رسپیکٹ دے رہا ہوں. جو گالی آپ کے پاس ایسی ہے جو آپ نے رکھی ہوئی ہے, پھر سسرال آ گیا, استغفر اللہ, جو آپ نے گالی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے کہ میں کسی اس شخص کو دوں گا جو آپ کی نظر میں اس سے گھٹیا کوئی ہو نہیں سکتا, وہ والی گالی آپ نے اس کو پارسل کر دی ہے. اس کانفیڈنس کے بغیر آپ عاملوں کے شکنجے سے نہیں نکل سکتے. میں کیوں نکلا ہوا ہوں بھائی, میرے اوپر جادو نہیں کرتے ہوں گے یہ, میں اتنا ان کے خلاف بولتا ہوں, کیا خیال ہے؟ فلیتے پلیتے پڑھائیاں دھمکیاں, پہلے تو قتل تک کی دھمکیاں دیتے رہے مجھے, تو میں اور ان کے خلاف ابے روکا ہوا ہے میں نے بہت مشکل سے. اور تمہارے باپ میں دم ہے, تم کرو نا یار, کرو نا, بھیجو نا ان بغیرتوں کے پاس. نہ کوئی چڑیل ہے نہ بھوت ہے, یہ ذہن میں رکھنا, یہ الو بناتے ہیں. اور میں پھر کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں, میں 2 نمبر عاملوں کے خلاف نہیں ہوں, یہ یاد رکھنا. میں ان کے خلاف ہوں جن کو تم 1 نمبر سمجھتے ہو. 2 نمبروں کو تو میں لفٹ ہی نہیں کراتا, وہ تو لفٹ تو ان کو بھی نہیں کراتا, لیکن ان سے بولتا بھی نہیں ہوں میں ان کے خلاف. یہ جو کہتے ہیں نا مفتی صاحب ایکچولی 2 نمبر لوگ بھی بہت ہیں, بھائی 2 نمبر ہی ہیں, 2 نمبر لوگ بہت ہیں. میں ان عاملوں کی بات کر رہا ہوں جو رائے ونڈ کا مقیم ہے,
جو تبلیغی ہے, جو دیوبندی ہے, جو بزرگوں کا مجاز ہے, صحبت یافتہ ہے, خلیفہ ہے بزرگوں کا, وہ الو بنا رہا ہے. ہاں ایک فیور میں دیتا ہوں, سارے 2 نمبر نہیں ہوتے, ان میں سارے 2 نمبر نہیں ہوتے. 1% ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے ہوتے نیک ہیں لیکن اتنے کھسک چکے ہوتے ہیں عملیات کر کر کے کہ اوپر کی کھوپڑی بالکل 180 ڈگری پہ گھوم گئی ہوتی ہے. ویسے تو 180 پہ گھوم کے واپس نہیں آ جائے گی, 90 نہیں سوری, ہاں 180 پہ صحیح ہے, وہ 360 ہوتے ہیں. لیکن ویسے بھی اگر 360 پہ گھوم کے واپس آئے تو وہ والی کنڈیشن تو نہیں ہے نا, یہ تو گھوم کے واپس آئی ہے نا. تو 180 فی الحال ہم 180 سمجھ آسانی سے آ جاتے, 360 پہ گھماؤں گا تو وہ پھر سمجھے گا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں گھوم کے. تو 180 ٹھیک ہے. تو یہ عملیات کرتے ہیں, کسی نے ان کو بتا دیا تو فجر کے بعد یہ پڑھو, ظہر کے بعد یہ پڑھو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے کیا ہو جاتی ہے, کھوپڑی کھسک جاتی ہے, پاگل ہو جاتے ہیں. میں نے نیک لوگوں کی بات کر رہا ہوں, وہ پاگل ہو گئے ہیں. پھر ان کو ایسا لگتا ہے اس پہ موکل, اس پہ چڑیل, حمزہ, پھر وہ بیچارہ پاگل ہو گیا. میرے ہے وہ نیک آدمی لیکن ہو کیا گیا ہے پاگل. تم تھوڑی پاگل ہو. کبھی دنیا میں کسی پاگل سے بھی علاج کرایا جاتا ہے؟ علاج ہمیشہ ان لوگوں سے جن کو جو نارمل, اور نارمل کو آپ کے ساتھ کوئی نہ جن نظر آئے گا نہ چڑیل, کیونکہ جن اور چڑیل کے لیے جو فریکوینسی چاہیے نا وہ فریکوینسی انسانوں کے پاس ہے ہی نہیں. اگر اس کو نظر آ رہا ہے اس کا مطلب اس کی فریکوینسی کیا ہو گئی ہے, آؤٹ ہو گئی ہے. اس کو کیا کرنا ہے, ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے اس کو. تو پاگل ہو گیا. تو میرے سے سیکھو یار, میں صبح و شام ان کو گالیاں دیتا ہوں, تمہارے میں دم ہے تو تم آؤ اور کچھ کرو. تو آؤ, تو کچھ کیا انہوں نے, اور انشاءاللہ ویسے بھی نہیں کر سکتے. ہاں اللہ کسی کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کسی کا باپ نہیں روک سکتا بھائی, اور اللہ فائدہ پہنچانا چاہے تو کسی کا باپ بھی رکاوٹ نہیں بن سکتا. تو یہ جتنے ہیں نا چغتائی مغتائی اور یہ فلانے ڈمکانے اور یہ سب تم لوگ جیسے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ناخنوں پہ تیل لگا لو اور یہ کر لو اور فلانا کر لو, ڈمکانا, یہ منجن. اور میرے سامنے آ کے خدا کے لیے مت تعریفیں کیا کرو. میں بہت مشکل سے اپنے آپ کو روک کے رکھوں. موسیٰ علیہ السلام نے چماٹا مارا تھا نا, اس سے تو بندہ ویسے ہی مر گیا تھا. تو وہ نے تو اس ارادے سے مارا تھا کہ مرے نہیں, میں تو اس ارادے سے ماروں گا کہ مرے کم وقت. چلو آج سارا درس عاملوں کی نظر ہو گیا, لیکن کوئی بات نہیں, ایک بات بھی ہو جائے, کام کی ہو جائے, یہ بہت اچھی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسے نہیں کیا کہ دیکھو اب ان کا معبود ہے تو کچھ ہے نا, اور بنی اسرائیل کو کہا کہ اب اس کو احترام کے ساتھ تو ایسا برد کر دو اس کو. تو کچھ بھی نہیں بھائی, نہیں بوس نہیں, کچھ اور الگ ایک لفظ تھا, میں بھول گیا, بڑا کامن, سمندر برد کچھ ایسا لفظ تھا, بڑا مہذب سا لفظ تھا. تو اب اس کو ہم اٹھا کے یوں کر دیں نا, موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جلا کے اس کی راکھ کو میں کہاں پھینک دوں گا, پانی میں, بالکل ہی واٹ لگا دوں گا اس کی میں, تو تاکہ ان کے دل سے نفرت نکلے. اور بعض علماء نے کہا ہے کہ جو اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا نا گائے ذبح کرو, اس میں بھی یہ حکمت تھی کہ گائے کا تقدس تھا ان کے دلوں میں بہت عرصے سے, گائے کا تقدس. تو تقدس نکالنے کے لیے کہ یہ گائے ہے, یہ دودھ دے اچھی بات ہے, نہیں دے کاٹ کے کھا جاؤ, کوئی مقدس نہیں ہے. اب مشرک جو ہے نا, اب دیکھو جو گائے کو مقدس مانتا ہے وہ اگر اسلام بھی قبول کر لے تو کچھ وقت تو اس کے دل میں رہے گا نا تقدس. ساری زندگی جس نے گائے کے سامنے یوں کیا اور ساری زندگی اس کو ماتا کہا اور ساری زندگی اس کے سامنے سجدے کیے ہوں, اس کو مقدس مانا, وہ اگر اسلام قبول بھی کر لے تو بھی تھوڑا سا تو رہے گا کہ یار بہرحال مقدس ہے. تو اسلام کہتے ہیں نہیں, جب اسلام میں کنورٹ ہوئے ہو تو مکمل کنورٹ ہونا پڑے گا. تو پھر اسلام اس سے وہ کام کروائے گا کہ تمہارے دل سے اس کا تقدس نکلے. پھر اسلام کہے گا تم نے بکرا نہیں کاٹنا, تم نے اونٹ نہیں نہر کرنا, تم نے قربانی میں کیا کرنا ہے, گائے. تقدس نکالو. آپ کہہ سکتے ہو یہ تو بیچاری گائے پہ ظلم ہے کہ وہ اتنی پیاری چیز ہے, اس کا تقدس کیوں نکالا جا رہا ہے. قرآن میں اللہ نے بتا دیا وَسَخَّرَ لَكُمْ, ساری کائنات سرونٹ ہے, مسخر ہے. آپ کا جو نوکر ہے نا وہ آپ کے لیے مسخر ہوتا ہے, سرونٹ ہوتا ہے. تو سرونٹ مقدس نہیں ہوتا. یہ ساری کائنات میرے اور آپ کی خدمت کے لیے بنی ہے. گائے کو مقدس ماننے میں گائے کی تعظیم نہیں ہے, انسانیت کی توہین ہے. آپ گائے کی تعظیم کے ذریعے انسان کو کیا کر رہے ہو, گرا رہے ہو. اسلام جب حکم دیتا ہے نا گائے ذبح کرو تو وہ گائے پہ ظلم نہیں کر رہا, وہ انسان کو وہ ویلیو دے رہا ہے, وہ مقام دے رہا ہے جو انسان کا ہے, کہ یہ ساری کائنات غلام ہے کس کی, انسان کی غلام ہے. تو ہم گائے کی توہین کا شوق نہیں ہے, ہمیں انسانیت کو عظمت دلانے کا ہمیں شوق ہے کہ یہ سب کس کے لیے بنے ہیں,
تمہارے لیے بنے ہیں, یہ تمہاری رسپیکٹ کا تقاضا یہ ہے کہ جب تمہیں دل چاہے تو کاٹ کے کھا جاؤ, جب تمہیں دل چاہے دودھ نکال کے پی جاؤ. ہاں ظلم نہ کرو, تکلیف نہ دو اس کو, ذبح بھی ایسے کرو کہ جس سے تکلیف کم سے کم ہو. پال رہے ہو تو اس کے کھلائی پلائی کا خیال کرو, بھوکا نہ مار دو اس کو, تکلیف سے دور رکھو اس کو. یہ ساری احسانات تو ہیں, لیکن یہ کہ جب ہیں تمہارے لیے بھائی. اب اگر تم نے کاٹ کے نہیں کھایا, بوڑھی ہو جائے گی تو کسی کے کام کی نہیں رہے گی. کیا خیال ہے, وہ چنگم جیسا گوشت ہو جائے گا. میں نے بتایا نا بقرعید پہ ایک دفعہ ہم بکرا لینے گئے تھے تو اس قیمت پہ گائے لے آئے اٹھا کے, لیکن وہ پھر گائے اللہ کی پناہ, وہ 8 دانت کی گائے تھی, پھر وہ لمبا واقعہ ہے, چھوڑو. تو اس لیے علماء نے کہا ہے ہاں کسی کے مذہب کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا. جب تک وہ ہندو ہے, جب تک وہ اپنے مذہب میں ہے, تو اس کے سامنے اس کے معبود کو برا نہیں کہا جائے گا. اس سے قرآن نے منع کیا ہے, کیونکہ قرآن نے کہا تم ان کے خداؤں کو برا کہو گے تو وہ تمہارے خدا کو برا کہیں گے. لیکن جب وہ